السلام علیکم ٹو آل ویورس. آپ کا سیلس کنسلٹنٹ اینڈ موٹیویشن اسپیکر اظہر حسین، سیلس ٹپس اینڈ سیلس میتھڈ. ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا ایک اسٹیٹس شیئر کیا تھا اپنے چینل پہ کہ آج فرائیڈے والے دن ہم پڑھیں گے واٹ از امپورٹنس آف سپلائی چین ان ایف ایم سی جی. دیکھیں، سپلائی چین بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، خاص طور کسی بھی سیلز کے لیے، اور آگے اس برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور بڑا میجر پوائنٹ ہوتا ہے. کیونکہ کے پی آئیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سپلائی چین از دا بیک بون پوائنٹ آف دا سیل. بفور اسٹارٹنگ مائی ٹاپک کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کے ساتھ مزید انفارمیٹیو ویڈیو ایف ایم سی جی ریلیٹڈ ٹائم ٹو ٹائم شیئر ہو سکیں. ویور، بیسیکلی سپلائی چین جو ہے وہ ایک ایسا آبجیکٹو ہے سیل کا. دنیا کی جتنی بھی سیلز ہیں، کنزیومر سیلز ایف ایم سی جی لگا لیں، لوبریکینٹ لگا لیں، فوڈس کی لگا لیں، جو بھی ہے اس میں سپلائی چینز کا ایک میجر پارٹ ہے. جو سپلائی چینز پراپرلی نہیں ملتے، اس برانڈ کی مارکیٹ میں ورتھ اور ان کے برانڈ کی جو ہے وہ ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چانسز مارکیٹ میں آؤٹ ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں، میں ایک ایگزامپل پٹ کرتا ہوں. جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پیزا والوں نے لکھا ہوتا ہے 45 منٹ میں ہم آپ کو پیزا ڈلیور کر دیں گے. اب دیکھیں 45 منٹ، دس از اے سپلائی. یہ سپلائی ہے جو وہ کمیٹڈ کر رہا ہے وہ پیزے والا کہ آپ کو 45 منٹ کے بعد ہمارا پیزا آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا. یہ ہے سپلائی. اسی طرح سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے کنزیومر یا ایف ایم سی جی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی دکاندار سے آرڈر لیتے ہیں اور ہم اسے طے کرتے ہیں، کمیٹڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سپلائی، اس آرڈر کی سپلائی جو ہے انشاءاللہ صبح آپ کو مل جائے گی. اگر وہ شاپ کیپر کو وہ اسٹاک اویلیبل نہیں کرتا ٹائملی، تو اس کا ایس کے یو یا اس کے برانڈ کی ورتھ جو ہے وہ ویک ہو جائے گی. تو اس طرح اس کا برانڈ مارکیٹ میں ویزیبل نہیں رہے گا اور کسٹمر بھی جو ہے اس برانڈ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سپلائی نہیں ہے پراپر. تو سپلائی پراپر ہوگی تو دین ہی آپ کا برانڈ مارکیٹ میں اچھی طرح سے فلرش ہو سکتا ہے. اب معاشیت کا یا اکنامکس کا ایک رول ہے کہ ڈیمانڈ آر سپلائی از ایکول دین اٹ از کال دا ایکولیبرم. اب جیسے ہی ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں برابر ہوں گی تو ان کا ایکولیبرم برابر ہوگا. مثال کے طور پر میں ایگزامپل پٹ کرتا ہوں. جیسے ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، مثلا ہمارے ہاں سپوز ہے بسکونی کا ایک برانڈ ہے کوکو، وہ ہے اس کی ڈیمانڈ. اب گاہک نے یا کسٹمر نے اس کی ڈیمانڈ یا شاپ کیپر نے ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے اس کے 20 ڈبے چاہیے یا اس کا 100 ڈبہ چاہیے. اب اس کے بعد اس شاپ کیپر پہ سپلائی پراپر نہیں جاتی، یعنی وہ 100 ڈبے کی بجائے ایک ڈبہ بھی وہاں پرووائڈ نہیں کرتا اس شاپ کیپر کو، تو وہ ایکولیبرم پوزیشن پہ نہیں آ سکتا. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایکولیبرم پہ آنے سے ہمارے برانڈ کی، ہمارے پروڈکٹ کی اویئرنیس اور ورتھ بڑھتی ہے. تو یہ اصل میں کئی چین ہے کے پی آئیز کا سپلائیز. اب سپلائیز جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کے آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، اس نے را مٹیریل جب پرچیز کرنا ہے کسی سے تو وہ بھی ان ٹائم اس کے پاس آئے گا تاکہ وہ مینوفیکچرنگ کی طرف جائے. مگر ہم سیلز کے لوگ ہیں تو ہمارے پاس جو بھی برانڈ ہے وہ فنش ہو کے آتا ہے، یعنی وہ پیکیجنگ کی شکل میں پراپر بن کے آتا ہے، تو ہم اسے سیل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے ایک آرڈر پٹ اپ کیا کہ سر یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے، اس کا آرڈر جو ہے فلاں ڈسٹریبیوٹر یا فلاں دکاندار دے رہا ہے. اب وہ آرڈر کو آپ نے ریسیو کیا اور اس کو آرڈر کو کمپنی کو بھیج دیا. اب کمپنی اس آرڈر کو ٹائملی اسٹاک کو 48 گھنٹے میں 24 آورس میں میکسیمم جو ہے اس ڈسٹریبیوٹر کے گوڈاؤن پر اسٹاک بھجوائے تاکہ اس کی ڈیمانڈ
جو ہے اکارڈنگ ٹو ڈیزائر آف دا کسٹمر وہ پوری ہو جائے. اگر ہم اس کی ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر پائے سپلائز کے ذریعے تو ہمارے برانڈ کے کہہ لیں کہ آبجیکٹو یا اس کی کے پی آئیز جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب سپلائی سیلز میں آپ کے جو ایف ایم سی جی میں اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی کمپنی ہے فرسٹلی، یعنی بی ٹو بی، یعنی آپ کا ڈسٹریبیوٹر اور آپ کے کمپنی کے مابین طے ہوا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت وہ کسی مارجن پروفٹ کے ساتھ یا کوئی کمپنی کی مارجنل سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے اور وہ کام کو کرنے کی شروعات کر لیتا ہے. اب یہ ہے کہ اب اس نے ایک چیز مارکیٹ میں سے ڈال کے دی تو اسے چاہیے وہ ٹائملی ہے اس کو مارکیٹ میں ڈلیور کرے تاکہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر پائے. اب اس نے پیمنٹ ڈلوا دی ہے، کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ چلی گئی ہے، اور آپ کے جو سمے ہے خاص طور پہ جو ہماری سیلس ٹیم ہوتی ہے آر ایس ایم، اے ایس ایم یا ٹی ایس او وغیرہ، وہ مسٹ بی انشور دا آرڈر فرام دا کمپنی کہ سر یہ ڈسٹریبیوٹر کا آرڈر ہے اور یہ میں ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں. دین دا کمپنی گیون دا آنسر دیٹ پرٹیکولر ٹائم، کہ اس کمپنی کو پراپر سے ٹائم پہ جواب دینا چاہیے کہ وی ہیو اٹ دیز ایس کے یو بٹ وی ہیو ناٹ دس ایس کے یو مسٹ بی ٹولڈ ٹو دا ٹی ایس او اینڈ ای ایس ایم. Then you will make the order your party which is easy to you and your company and make the supply easy for the distributor. اصل میں یہ بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ تاکہ وہ ٹائم نہیں ہو سکے. اب ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی. اب کمیونیکیشن کی ڈیفیشنسی کے ساتھ جو ہے ہمارا انویسٹر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیمنٹ ڈلوائی، اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے اسٹاک ٹائم میں ڈلیور نہیں ہوا، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ اسپائر ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وی میک دا انشور آرڈر فار دا ڈسٹریبیوٹر. ہمیں ڈسٹریبیوٹر میں انشور آرڈر بنانا چاہیے تاکہ ہم اسی برانڈ کو مارکیٹ میں ایزیلی اور ٹائملی جو ہے اسے ڈلیور کر سکیں. اب کسی برانڈ کا آپ کے پاس ایس کے یو شارٹ ہے یا کمپنی کو کوئی ایس کے یو شارٹ ہے تو آپ اسے گائیڈ کریں اور بتائیں کہ سر یہ ایشو ہے. اب جیسے ہمارا جو اسٹاک ڈسٹریبیوٹر پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو آرڈر بروکر پہ بھی لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ سر ہمارے پاس یہ اسٹاک اس وقت فزیکلی اویلیبل ہے اور یہ ہم آپ کو اسٹاک پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاپ کیپر کہتا ہے نہیں مجھے تو وہی برانڈ چاہیے، وہ ہوگا تو میں آپ کو جو ہے آرڈر دوں گا. تو اسے آپ اس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں کہ سر ایٹ دس ٹائم وی ہیو ناٹ اویلیبل دس ایس کے یو، آفٹر شارٹ انٹرول آف ٹائم اٹ ول بی اویلیبل. تو یہ آپ اسے بتا سکتے ہیں بجائے اس کے آپ اسے مس گائڈ کریں، مس گائڈ کر کے آرڈر جنریٹ کرنے کے بعد ٹائم سپلائی نہ دیں تو آپ کو وہ پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسرا حل یہ ہے کہ کمپنی کے ڈفرینٹ ایس کے یو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ رینج ہوتی ہے، تو اس رینج کو لیتے ہوئے جو ہے آپ اسے کنونس کریں کہ سر ہمارا یہ برانڈ بھی ہے، اس میں مارجن پرافٹ ہے یا یہ اس کی کمپوزیشن بہترین ہے، یہ آپ کا گاہک لائک کرے گا، آپ اسے رکھیں اور چلائیں. تو یہ بھی آپ اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا بی ٹو بی بھی ڈسٹربلی ہونا چاہیے اور بی ٹو سی بھی ڈسٹربلی ہونا چاہیے. سپلائی سیل جو بیسیکلی کی ہے کے پی آئیز کی، تو کی پرفارمنس انڈیکیٹر میں اہم رول ہے سپلائیز کا. اگر ہماری سپلائی اپ ٹو ڈاؤن ورڈ اگر پراپر نہیں ہوگی تو ہمارا برانڈ، ہماری پالیسی، مارکیٹ سیگمنٹیشن، سیلس کی ایس او پیز اینڈ سیلس کی کے پی آئیز جو ہے وہ تقریباً مینیج نہیں ہو پائیں گے، جو ہمارے لیے ایک پرابلم کا باعث بنے گا، جس سے ہمارا برانڈ مارکیٹ میں فلرش ہونے کی چانسز یا اس کے ایکسٹینشن جو ہے وہ کم ہوگی. امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. تو ایف ایم سی جی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے سپلائی چینز کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.